اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالی میور پارٹ 2 میں ہم آج بات کریں گے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کالی میور میڈیسن ہے یہ ورم کے دوسرے حصے میں استعمال ہوتی ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اندر غدد و جگر کے متعلق جتنے بھی ورم پیدا ہوتے ہیں، ورمی کیفیت کے لیے اعلیٰ درجے کی میڈیسن ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی۔ تو اگر پھیپھڑوں میں جھلیوں کے اندر ورم ہو جائے تو اس کے لیے بھی جو عوارضات پیدا ہوتے ہیں، یعنی دم کشی کی بات ہو رہی تھی اور پھیپھڑوں سے خون کی ریزش کا رسنا، کھانسی اور اس طرح کے عوارضات کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ جس طرح فیرم فاسٹ سوزش کا علاج کرتی ہے ابتدائی طور پر، تو اس کے بعد اس کی باری آتی ہے کالی میور کی۔ سوزش کے بعد ورم ہو جاتا ہے اور ورمی کیفیت کے لیے کالی فاس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی دم کشی میں یا ایسی کھانسی میں جس کے اندر ورمی کیفیت ہو، اسی طرح قلب و عضلات کی بات ہوئی، اس کے اندر حجاب قلب میں ورم کی کیفیت کی وجہ سے جو قلب کی جھلی پر ورم آ جاتا ہے، اس کو تحلیل کرنے کے لیے اور صحت مند کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے دم سانس پھولتا ہے، اسی وجہ سے بے شمار اختلاج قلب کی کیفیت ہوتی ہے اور خون کی نالیوں میں ورم آ کر ورمی کیفیت کی وجہ سے وہ پھیل جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے خون کی نالیوں کا تحلیل ہونا، خون کی نالیوں میں خون کا جمنا یا اجتماع کے لیے اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ اسی طرح گردوں کے امراض میں ورم گردہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ورم گردہ میں جب گردے اپنا کام کرنا چھوڑ دیں اور ناکارہ سمجھے جائیں تو اس کے لیے بھی اسے آپ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی ساخت کو، گردوں کی ساخت کو اور گردوں کے افعال کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ جب ورم گردہ کی وجہ سے بلڈ یوریا اور کریٹینین کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اعتدال پہ لاتی ہے۔ اس میں آپ فیرم فاس جو ہے بطور معاون آپ اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے اور کالی میور اس میں سر فہرست ہوگی، تو پھر یہ اس کے ساتھ اگر آپ ملا سکتے ہیں تو نیٹرم میور ملا سکتے ہیں۔ اور یہ تینوں کا مرکب جو ہے فیرم فاس، کالی میور اور نیٹرم میور، یہ تینوں کا مرکب جو ہے X3 میں یا X6 میں ملا کے آپ دیں گے تو غدی عضلاتی، غدی اعصابی جو عوارضات ہیں، مثلا ہائی بلڈ پریشر کے لیے میں دیتا ہوں، یہ جو نسخہ ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے تریاق صفت ہے۔ کیا؟ کالی میور، فیرم فاس اور نیٹرم میور۔ نیٹرم میور جو ہے اس کی انشاءاللہ بات ہوگی، جب اس کا باب آئے گا تو اس کی پوری تفصیل بتائیں گے، فیرم فاس کی بھی بات کریں گے، لیکن ہم یہاں مقصد یہ ہے کہ اس ورم کو اتارنے کے لیے محلل اورام ایک نسخہ ہے، ورموں کو اتارنے کے لیے بہترین نسخہ ہے، چاہے وہ جگر کا ورم ہو، گردوں کا ورم ہو، حجاب قلب کی جھلی کا ورم ہو، یا جو ہے پھیپھڑوں کے عوارضات میں ورمی حالت ہو۔ ایسی صورت میں آپ اس کا علاج کامیابی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد معدہ امعاء میں جو ہے اپینڈکس، ورم زائد عور کے لیے ایک اکثیر الصفت دوا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں اپینڈکس جو ہوتی ہے بڑا ایک جو فوری طور پر اس کی تکلیف ظاہر ہوتی ہے، اور اس کو اگر ایسے مریض کو 10 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد وقفہ سے کالی میور 6X میں اگر آپ دہراتے جائیں گے تو انشاءاللہ کم از کم 4-5 خوراکوں کے بعد وہ تکلیف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد جو مردانہ معاملات ہیں، مردانہ جو عوارضات ہیں، ان میں اگر سوزاکی مادہ کی وجہ سے جسم کے اندر سوزاک کے عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں، پیپ آتی ہے، ریشہ آتا ہے، جلن ہوتی ہے، تو اس میں بھی بہترین دوا ہے، اس میں کالی میور 12x اور فیرم فاس 30x میں برابر ملا کر دن میں 3-4 دفعہ دی جائے تو سوزاک کی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا وصف اس کا یہ ہے کہ یہ پیشاب آور ہے، جسم کے اندر سے مثانے کی گرمی کو خارج کر دیتی ہے، مثانے کی جلن اور پیشاب کی جلن کو دور کرتی ہے اور ٹیس اور درد کا خاتمہ کرتی ہے۔ اس لیے یہ بہت اعلیٰ قسم کی دوا ہے۔ ایسے میں جریان اگر ہوتا ہے یا سیلان الرحم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جریان کے لیے کالی میور اور نیٹرم میور اور کلکیریا فاس X6 میں ملا کر مرکب دن میں 3 بار استعمال کریں۔ یہ تینوں چاروں دوائیاں کالی میور 6X اور نیٹرم میور 6 کلکیریا فاس 6، یہ تینوں کا مرکب جو ہے جریان اور سیلان مگر غدی اعصابی یا غدی عضلاتی جو تحریک ہے، ایسے مریضوں کے لیے یہ فوری الاثر ہے۔ میں نے ان دوائیوں سے بے شمار مریضوں کا علاج کیا ہے اور الحمدللہ کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ مزاج کے مطابق استعمال کی جائے اور ساتھ غذا اور پرہیز کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ اسی طرح عورتوں میں جو ہے ورم رحم کی خاص دوا ہے، اس میں بھی جو حیض کی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، جلن ہوتی ہے اور زردی مائل گاڑھا سیلان ہوتا ہے اور پستانوں میں جو گلٹیاں بن جاتی ہیں جو کہ نرم ہوں اور دبانے سے درد کریں، ان کے لیے بھی ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی دوا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ورم رحم کے لیے جب کہ جسم کے اندر صفرا بڑا ہوا ہو اور ورم رحم ہو تو ایسی صورت میں اس سیلان کو اور اس حیض کی باقاعدگی کو، حیض کی بے قاعدگیاں جو ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بہت اعلیٰ قسم کی دوا ہے۔ ایسے جوڑوں کے درد جن کے اوپر ورم آ جائے اور چلنے پھرنے سے زیادہ تکلیف ہو اور بیٹھنے میں آرام ہو، ایسی صورت میں یہ ایک بہت اعلیٰ قسم کی دوا ہے۔ اور بائیں طرف کے ارک النساء یعنی لنگڑی کا درد جو بائیں ٹانگ میں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی میرے تجربات میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ بہت ہی کمال درجے کی دوا ہے۔ لکھتے لکھتے انگلیاں اکڑ جائیں اور پیروں اور ٹانگوں کے پرانے ورم کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں۔ ایسے بخار جن میں خسرہ پیراٹائیفائڈ ہو، ایسی حالت میں فیرم فاس کے ساتھ ملا کر دینے سے جادوئی اثر دکھاتی ہے اور جلد کے اوپر جلدی طور پر اس کو استعمال کرنے سے 3x یا جو ہے دونوں دوائیں 3x میں ملا دیں، اور جن میں جلدی امراض میں جن کے اندر جلن، سوزش، پھنسیاں اور پھوڑے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، خارش ہوتی ہے، دھپڑ ہوتے ہیں، جلن ہوتی ہے، ان کے لیے آپ لوشن بھی بنا سکتے ہیں، ان کے لیے آپ مرہم بھی بنا سکتے ہیں جو مالش کریں، تیل میں ملا لیں، ویزلین میں ملا لیں، تو آپ کو بہت ہی اس کے رزلٹس ملیں گے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج کل ہر جو شخص ہے وہ خشکی اور سکری کی وجہ سے پریشان ہے، تو خشکی سکری کے لیے آپ اس کا تیل جو ہے وہ بنا لیں اور سر میں لگائیں، تو انشاءاللہ تعالی
آپ کو بہت اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ تھی اس کی کچھ بقیہ جو تجربات و مشاہدات تھے وہ آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا کالی سلف پہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔